جو پچھلا سبق ہے نا باب الوضوء من الدم، باب الوضوء من الدم میں ایک غلطی تھی. وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے جو مسلک امام مالک کا تھا وہ امام احمد ابن حنبل کا بنا دیا. ٹھیک ہے، امام احمد ابن حنبل الوضوء من الدم کے اندر احناف کے ساتھ اور مخالف میں امام مالک. ٹھیک ہے، غلطی سے امام مالک کا جو مسلک ہے، امام مالک کا مسلک مطلق نقض نہ ہونے کا. امام مالک فرماتے ہیں کہ سبیلین سے اگر خون نکلتا ہے تو وہ تو ناقض ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ایسے ناقض ہے کہ اگر اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی نجاست نکل جائے تو وہ ناقص ہے، ورنہ مطلق دم ناقص نہیں ہے. ٹھیک ہے، حنابلہ امام صاحب کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی، چلو جی، باب الوضوء من النوم کیا ہوا؟ 3-4 ہاں پڑھیں شاباش. اتنی اونچی آواز میں پڑھنا کہ آواز آئے. ابھی سند المتصل منا الى امام ابی داؤد رحمہ اللہ تعالی قال. چلو جی، شغل عنها لیلۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مشغول ہو گئے. ٹھیک ہے، فاقرها یہاں تک کہ تاخیر ہوگی، حتی رقدنا فی المسجد یہاں تک کہ ہم مسجد میں بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے. ثم استيقظ حتی رقدنا، ہم رقدنا کا مطلب ہم سو گئے مسجد کے اندر، اور رقدنا کا معنی ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے سو گئے. ٹھیک ہے، ثم استيقظنا پھر ہم اٹھے، ثم رقدنا پھر ہم سو گئے، ثم استيقظنا پھر ہم اٹھ گئے، ثم رقدنا پھر ہم سو گئے، ثم خرج علینا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے. فقال ليس احد ينتظر الصلاة غيركم، اور تم میں سے تمہارے علاوہ کوئی اور نماز کا انتظار نہیں کر رہا. دیکھو یہ ترجمۃ الباب سے حدیث مطابقت نہیں رکھ رہی. ٹھیک ہے، کوئی مطابقت نہیں رکھ رہی، اس لیے کہ اس روایت میں وضاحت نہیں ہے. نمبر 1 رقدنا کی وضاحت نہیں. رقدنا سونا مراد ہے، حالانکہ صحابہ کرام میں سے بعضے سو جاتے تھے پھر وضو کر کے آ جاتے تھے، بعضے سو جاتے تھے وضو نہیں کرتے تھے. تو جو حضرات کہتے ہیں رقدنا سے مراد ہے بیٹھ کے سو جاتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا میں نے وضاحت کی نہیں پہلے. دیکھو باب الوضوء من النوم کے اندر 8 اقوال ہیں. ٹھیک ہے، 8 اقوال ہیں، اور 8 کے 8 اقوال بڑے اہم ہیں، تمام احادیث سے ثابت ہیں. لیکن 4 اقوال ہم اس کے اندر رکھیں گے، آسان ہے. سب سے پہلا قول یہ ہے کہ نیند مطلقاً ناقض وضو ہے. نیند مطلقاً ناقض وضو ہے، چاہے کیسی بھی نیند ہو وہ ناقض وضو ہے. ٹھیک ہے بھائی. نمبر 2 نوم مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، یہ دوسرا قول. ٹھیک ہے، تیسرا قول وہ نوم جو حیت صلاۃ میں ہو وہ ناقض نہیں، اور جو حیت صلاۃ میں نہیں ہے اس کے علاوہ ہے تو وہ ناقض ہے مطلقاً. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اور بعض حضرات کہتے ہیں قیام قعود کے اندر، قیام اور قعود میں کیا وہ نوم جو کہ حیت صلاۃ میں ہے، وہ نوم جو کہ حیت صلاۃ میں، حیت صلاۃ نماز کی حیت میں، کھڑے ہوئے رکوع میں سجدے میں، وہ نوم مطلقاً ناقض نہیں ہے، چاہے وہ قلیل ہو چاہے وہ کثیر. ٹھیک ہے، اور جو حیت صلاح کے علاوہ ہے وہ ناقض ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور بعض حضرات، اور یہی احناف کا مسلک ہے اور یہی جمہور کا کہنا ہے. ٹھیک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نوم حالت قیام اور قعود میں ہو، بھلے سے وہ نوم کثیر ہے، بھلے سے وہ نوم کثیر ہے، حالت قیام اور قعود میں ہے، وہ ناقض نہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نوم کثیر ہر صورت میں ناقض ہے، نوم قلیل ناقض نہیں. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آئے گی. آپ جب لکھو تو اس طرح کے متعدد اقوال لکھ دینا، ساتھ ذکر نہیں کرنا یہ فلاں کا مذہب ہے کیونکہ آپ بھول جائیں گے. ٹھیک ہے،
لیکن کم از کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے مذاہب ہیں، اور ہر مذہب کے ساتھ کوئی نہ کوئی روایت مل رہی ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر ہے رقدنا فی المسجد ثم استيقظنا، تو جن لوگوں نے مطلق ناقض وضو نہیں مانا وہ اس حدیث سے روایت استدلال کرتے ہیں، جنہوں نے مطلق ناقض مانا ہے وہ بھی اس حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بعد میں صحابہ کرام وضو کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اور یہ آپ نے فرمایا لیس احد ينتظر الصلاۃ غیرکم یا غیرکم، یہ جو آپ نے فرمایا تو یہ صحابہ کرام کی توثیق فرمائی، ان کو شاباشی دیجیے. چلو جی. ثانی من الرباعیات، رباعیات یعنی 4 راوی ہیں، یعنی مصنف کے درمیان اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 4 راوی ہیں. شاذ بن فیاض، فیاض نہیں فیاض. دیکھو بھائی صحابہ کا ینتظرون العشاء الآخرہ، عشاء کا آخر تک انتظار کرتے تھے، حتی تخفق رؤوسہم، یہاں تک کہ سر جھک جاتے تھے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ سر جھک جاتے تھے. سر جھک جاتے تھے، سر جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے سر جھکے ہوتے تھے، یعنی یوں گر رہے ہوتے تھے. بعض روایت میں حتی نخفف رؤوسہم، یعنی ہمارے سر نیچے گر رہے ہوتے تھے، اور اس کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور وضو نہیں فرماتے تھے. ترمذی مسلم شریف میں یہی روایت ہے، اور اس کے اندر لائن لگاؤ اسکرین پہ، ثم یصلون ولا یتوضؤون کا اضافہ نہیں ہے. ثم یصلون ولا یتوضؤون کا اضافہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے، اب ذہن میں رکھنا ہر حالت میں اصل مسئلہ یہ کہ جب استرخاء مفاصل ہو جائے، وہ والی نوم ناقض وضو ہوتی ہے جس میں استرخاء مفاصل ہو جائے. استرخاء مفاصل کا کیا مطلب ہے؟ اعضاء ڈھیلے پڑ جائے، اور اعضاء ڈھیلے پڑنے میں خاص طور پہ چند چیزیں ہیں، وہ آگے روایت میں آئیں گی، ہم اس کو تفصیل میں نہیں جاتے یہاں پر. چلے جی. قال ابو داؤد وزاد فی شعبہ عن قتادہ، یہ فرماتے ہیں یہ جو روایت ہے اوپر دیکھو، حدثنا شاذ بن فیاض قال حدثنا هشام الدستوائی عن قتادہ عن انس. عن قتادہ کے نیچے لائن لگاؤ جی، عن قتادہ جو اوپر لکھا ہوا ہے. اب ادھر آؤ، قال ابو داؤد وزاد فی شعبہ عن قتادہ، شعبہ نے ان قتادہ کر کے ایک روایت کی ہے، یعنی یہ تو ہشام دستوائی کی روایت ہے نا، اور ایک روایت شعبہ سے بھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ قال كنا نخفف على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے سر جھک رہے ہوتے تھے على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ٹھیک ہے بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے سر اوپر کی روایت ہے حتی تخفق رؤوسہم، یہاں پہ اعلی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت نہیں. قال ابو داؤد ورواه ابن عروبہ، ابن ابی عروبہ کی بھی روایت ہے عن قتادہ بلفظی، وہ عن قتادہ سے جو روایت ہے بلفظ آخر دوسرے الفاظ کے ساتھ وہ روایت ہے. ٹھیک ہے، لیکن دیکھو ترمذی نے ابن عروبہ کی روایت نقل کی ہے، اور بزل میں بھی روایت نقل ہے، اور اس کے اندر کوئی دوسرے الفاظ نہیں ہے، یہی الفاظ ہیں. تو حضرات نے یہ لکھا یہ امام ابو داؤد کا وہم ہے. ٹھیک ہے، قتادہ سے جو ابن ابی عروبہ کی روایت جو میں نے اوپر قتادہ پہ لائن لگوائی ہے نا، یہ اہم ہے. یہ قتادہ کی جو روایت ہے وہ ہشام دستوائی سے یہ ہے جو اوپر گزری ہے، اور شعبہ سے وہ روایت ہے علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہشام اور ابن ابی عروبہ قال ابو داؤد رواه ابن عروبہ عن قتادہ بلفظ آخر، دوسرے الفاظ کے ساتھ روایت ہے، لیکن دوسرے الفاظ کے ساتھ روایت نہیں بلکہ یہی الفاظ ہیں. ترمذی نے اس کو ذکر کیا. چلو جی. الثالث من الرباعیات، ہاں اقیمت صلاۃ العشاء، عشاء کی اقامت کہی جا چکی تھی. ایک معنی یہ ہے عشاء کی نماز کی اقامت کہی جا چکی تھی، یہ عشاء کی نماز کھڑی ہونے والی تھی. فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہو، فقال یا رسول اللہ ان لی حاجتا، فقام یناجی، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس سے کانا پھوسی شروع کر دی، یعنی اس سے آہستہ آہستہ باتیں کرنا شروع کر دی. کانا پھوسی کا ترجمہ یہاں سے نہیں کیا جائے گا یناجی، بلکہ یہاں پہ کلام اس سے کا ترجمہ کیا جائے گا. حتی نعس القوم، یہاں تک کہ قوم کو یوں ہونے لگا. ٹھیک ہے، جیسے تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو بھی ہوگا. وبعض القوم، یا پھر
بعض لوگوں کو ایسا ہونا شروع ہوا، ٹھیک ہے، ثم صلی بہم، پھر آپ نے ان کو نماز پڑھائی، ولم یذکروا وضوءا، اور پھر وضو کا ذکر نہیں ہے. سمجھ لو بھائی، آگے چلو جی. وحناد بن السری، وحناد بن السری، سری کے نیچے لائن لگاؤ، ٹھیک ہے. عثمان بن ابی شیبہ تھا، اس کے نیچے بھی لائن لگاؤ. ان ابی خالد الدالانی، اس کے نیچے بھی لائن لگاؤ. ان قتادہ عن ابی العالیہ، پورے کے نیچے لائن لگاؤ. کانا یسجد، سجدہ کرتے، وینام، سو جاتے، وینفخ، اور خراٹے لینے لگتے. ثم یقوم، پھر کھڑے ہوتے، فیصلی، پھر نماز پڑھاتے، ولا یتوضا، پھر آپ وضو نہ فرماتے. فقلت له، پھر میں نے آپ سے کہا صلیت ولم تتوضا، وقد نمت، آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے وضو نہیں کیا حالانکہ آپ سو گئے تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا انما الوضوء علی من نام مستجعا، وضو تو اس کے ذمہ ہے جو کہ لیٹ کے سو جائے. زیادہ عثمان و حناد، دیکھو اوپر کون ہے؟ عثمان بن ابی شیبہ، حناد بن سری ہیں، ویحیٰ ابن معین ہے، ٹھیک ہے، یہ تین حضرات ہیں، ٹھیک ہے. تو اوپر جو الفاظ تھے ویحیٰ ابن معین کے تھے، کہتے وزادہ عثمان و حناد اور عثمان نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کچھ ایسے ہیں. فَإِنَّهُ، آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ، کہ یہ نیند تو اس لیے اس شخص کے لیے ناقض وضو ہے، اذا استجاع، جب وہ لیٹ جائے، استرخت مفاصلہ، اور اس کے مفاصل استرخاء ہو جائیں، یعنی کھل جائیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو آگے بڑے مزے کا ابو داؤد، قال ابو داؤد، ایسا مزے کا قال ابو داؤد کبھی آیا نہیں. قال ابو داؤد قوله الوضوء على من نام مستجعا، اوپر جو گزرا نا، قد نمت فقال انما الوضوء على من نام مستجعا، کہاں ہے؟ انگلی رکھ کے پڑھ کے سنیں، انگلی رکھ کے پڑھ کے سنیں. ہاں اس کے بارے میں کہہ رہے. تو اٹھ کے بیٹھو نا ایسے، آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے دوسری منزل پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھو. ہاں ایسے بیٹھو. یہ ماشاءاللہ کافی لمبا ہے، پہلی دفعہ میں نے اس کو چلتے ہوئے دیکھا. میں پوچھنے لگا تھا اوپر والی منزل کا کیا حال ہے، خیریت سے؟ چلے جی دیکھو. قال ابو داؤد قوله الوضوء على من نام مستجعا وهو حديث منكر ولم يروي الا يزيد الدالانی عن قتادہ. دیکھو بڑی مزے کی بات ہے، کاش کہ آپ لوگوں کو بھی مزہ آئے. دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روایت کے الفاظ ہیں الوضوء علی من نام مستجعا، کہ وضو تو اس کے ذمہ ہے جو کہ لیٹ کے سو جائے. امام ابو داؤد کو اس بات پہ اشکال ہے. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ لیٹ جاؤں گا تو وضو ٹوٹے گا، حالانکہ اللہ کے نبی تو لیٹ کے سو جائیں تو تب اللہ کے نبی کا وضو ٹوٹے گا؟ اللہ کے نبی کا وضو تو نہیں ٹوٹے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو کہہ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے. ایک بات. دوسری بات، یہ جو اوپر لکھا نا ان ابی خالد الدالانی ان قتادہ، ٹھیک ہے، تو خالد جو ابی خالد دالانی جو کہ یزید ابی خالد دالانی ہے، ٹھیک ہے، یزید ابی خالد دالانی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو قتادہ سے روایت کرتے ہیں، یہ صرف چار باتیں، یہ چار حدیثیں روایت کرتے ہیں، اور ان چاروں حدیثوں کے اندر یہ والی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب چار حدیثوں میں یہ والی حدیث نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت غلط ثابت، یہ کلمات ثابت نہیں ہوتے. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو صرف چار روایت ثابت کرتے ہیں، چار روایتیں کون سی وہ بھی بتا رہے ہیں. دیکھو مزے کا ہے، لگے الوضوء علی من نام مستجعا وهو حدیث منکر ولم یروی الا یزید الدلانی عن قتادہ. اس کو صرف یزید الدلانی نے نقل کیا، اس کے علاوہ اور کسی نے نقل نہیں کیا. وروى اوله جماعت عن ابن عباس، اور اس کو جماعت ابن عباس سے اور بھی صحابہ کرام اور بھی ایک جماعت محدثین نے نقل کیا ہے. ولم یذکروا شیئا من ھذا، اور انہوں نے یہ والے کلمات ذکر نہیں کیے. وقال، اور یہ کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے. پہلا اشکال، محفوظ تھے، یعنی وقالت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینایا ولا ینام قلبی،
میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں. تو پہلا اشکال یہ ہو گیا. دوسرا وقال شعبہ، اور شعبہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انما سمع قتادہ ان بالعالیہ اربعۃ احادیث. قتادہ نے نہیں غلط ہو گیا. ابھی یزید ابھی خالد دالانی والی بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، آگے میں نے جو لائن لگا تھی ان قتادہ تھا ان ابی العالیہ. قتادہ جو ابی عالیہ سے روایت کرتے ہیں وہ صرف 4 روایتیں، یعنی قتادہ کی بہت ساری مرویات ہیں، لیکن جو ابی العالیہ کی مرویات ہیں وہ صرف 4 ہیں. اور وہ 4 کون سی ہیں؟ اربعۃ احادیث، 4 حدیثیں ہیں. وہ حدیث یونس بن متہ، حدیث یونس بن متہ، حدیث حضرت یونس بن متہ کی. آپ نے فرمایا لا تفضلونی، آپ نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متہ سے فضیلت نہ دو. ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ فرمایا ایک وہ حدیث. ٹھیک ہے، وہ حدیث ابن عمر، اور حدیث ابن عمر کی اصطلاح، حدیث ابن عمر نماز کے بارے میں ایک روایت حضرت ابن عمر کی منقول ہے. وہ حدیث القضاۃ ثلاثۃ، اور حدیث جو ہے وہ قضات جو ہے ثلاثۃ، 3 چیزوں میں قاضی مقرر کرو وغیرہ وغیرہ. وہ جو روایت ہے وہ ہے، مجھے بھی حدیث بھول گئی ہے، وہ ذہن میں نہیں میرے، وہ کون سی ہے؟ وہ حدیث ابن عباس، اور حدیث ابن عباس کی یعنی 4 روایتیں. حدثني رجال مرضیون، مجھے پسندیدہ لوگوں نے یہ بات بیان کی. منهم عمر، ان میں عمر ہیں. وارضاهم عندي عمر، اور میرے نزدیک عمر سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. اور آگے وہ روایت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 روایتیں. اچھا مزے کی بات بتاؤں، 4 روایتوں میں یہ جو تیسری روایت نقل کی ہے نا، یہ روایت ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ 2 اشکالات ہیں. ٹھیک، ان 2 اشکالات کا جواب ہے. پہلی بات کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ پہلی بات کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ کہ کیا ہے کہ انما الوضوء علی من نام مستجعا. آپ نے یہ بات فرمائی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لیٹ بھی جاتے تب بھی آپ کا وضو نہ ٹوٹتا. ہاں ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنے بارے میں تو یہ فرمایا انما الوضوء علی من نام مستجعا. جواب یہ کہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے. آپ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، لوگوں کے لیے ضابطہ بیان فرمایا، اور لوگوں کے لیے ضابطہ بیان فرمانا یہ عام سی بات ہوتی تھی، کوئی خاص بات نہیں. دوسری بات یہ جو اشکال کر رہے ہیں کہ قتادہ نے جو ابی العالیہ سے روایت نقل کی وہ صرف 4 ہیں، ایسا نہیں ہے. قتادہ کے ابی العالیہ سے 7 روایات ہیں، ان 7 روایت میں ایک یہ روایت موجود ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں. اور امام ابو داؤد کو اگر صرف امام شعبہ کو صرف یہ 4 پہنچی ہے تو یہ عدم علم ہے. عدم وجود کو مستلزم نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ بڑا مضبوط جواب ہے. آگے پڑھیے جی. تم نے شعیب الحمصی اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی روایت کرتے ہیں. قال وقا کہتے ہیں رسی کو، وقا کہتے ہیں رسی کو. ٹھیک ہے، سہ جو ہے نا، سہ یہ کیسے بنا؟ سہ کیسے بنا؟ صحیح یہ کیسے بنا ہے؟ 2 لفظوں والا تو لفظ ہوتا ہی نہیں ہے نا. یہ اصل لفظ ہے ستہن. ٹھیک ہے، ستہن اصل لفظ ہے. آپ نے پڑھا انفن فی الماء و استن فی السماء. است کیا ہے؟ دبر کو کہتے ہیں کہ ناک تو پانی میں تو برا آسمان پہ گھوم رہی ہے. صحیح ہے. تو وقا الصحیح، سرین کا بندھن العینان آنکھیں ہیں. ٹھیک ہے، فمن نام فلیتوضا، چنانچہ جو سو جائے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے. مختلف ترجمۃ الباب کے اندر مختلف روایات ہیں، کوئی نہ کوئی مستدل بن رہی ہے اس مذہب کے مطابق. اصل احناف کا مسلک، جو جمہور کا جو مسلک ہے وہ وہی ہے، استرخاء مفاصل ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور ظاہر بات ہے حیت صلاح کے اندر استرخاء مفاصل عام طور پہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تھوڑا سونا زیادہ سونا اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اصل میں نیند کے درجات ہوتے ہیں.
یہ بات بھی ذہن میں رکھنا بھائی، نیند کے بہت سے درجات ہوتے ہیں، اور نیند کے جو درجات ہیں سب سے پہلا جو نیند کا درجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سینا، اونگ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اونگ کے بعد پھر اگلا درجہ ہوتا ہے انسان کو نعاس، جھمائی آنے لگتی ہے، تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے وقا، ٹھیک ہے، نوم کا اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے وقا، یعنی انسان یہ سر اس کا گرنے لگتا ہے، تھوڑی کو لگنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا درجہ ہوتا ہے نوم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانچواں درجہ ہوتا ہے ہلکے ہلکے خراٹے آنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا درجہ ہوتا ہے بڑے بڑے خراٹے آنے لگتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو 6 درجات ہوتے ہیں نیند کے، چلیں۔ ہر کسی کو ایسی نیند نہیں آتی نا، کسی کا منہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کی کوئی اور جگہ کھل جاتی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، کیا چیز؟ نہیں ضروری نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں، کیا ہوا؟ بعد میں بتاؤں گا، چلے جی آگے بڑھیں۔ ید الاذی برجلہ، جو برجلہ جس کے پاؤں میں گندگی لگ گئی ہو، ٹھیک ہے، چلتے ہوئے آیا اس کے پاؤں میں گندگی لگ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ گندگی ناقض وضو نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ گندگی پتلی ہوتی ہے، پانی والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ گندگی خشک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو گندگی پتلی اور رقیق ہوتی ہے، پانی والی ہوتی ہے، اس ظاہر بات ہے اس کا دھونا یہ ضروری نہیں ہے۔ چلو جی، اس روایت میں عثمان بن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں۔ عن الاعمش عن شقیق قال قال عبداللہ، ان سب کے نیچے لائن لگاؤ، ٹھیک ہے۔ عن الاعمش عن شقیق عن قال، نہیں قال قال عبداللہ، چلے جی لائن لگاؤ آگے چلو۔ قلنا لا نتوضا من موطن، موطن کا مطلب ہے گندگی پر چل کے آتے تھے تو ہم وضو نہیں کرتے تھے، ولا نکف شعرا ولا ثوبا، اور نہ اپنے کپڑے سمیٹتے تھے نہ اپنے بال سمیٹتے تھے۔ قال ابراہیم بن امیہ فی عن الاعمش عن شقیق عن مسروق او حدثه عنه، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ جو روایت ہے عن الاعمش عن شقیق عن مسروق، ٹھیک ہے، عن مسروق، یعنی شقیق اور عبداللہ کے درمیان مسروق کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے۔ شقیق اور عبداللہ کے درمیان بعض روایات میں عبداللہ کا مسروق کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ او حدثه عنہ، یا پھر یہ بات اس طریقے سے کہ انہوں نے بیان کیا، ٹھیک ہے، قال قال عبداللہ، ہے نا، حدثه عنہ، کہ ان کو بیان کیا گیا کہ قال قال عبداللہ، یعنی یا تو مسروق کا حوالہ ہے یا او حدثه عنہ کی بات ہے کہ عبداللہ کی بات بتائے گی، کس کو؟ شقیق کو بتائے گی، ٹھیک ہے۔ وقال حناد، اور حناد کی بات ہے، وقال حناد عن شقیق او حدثه عنہ، یا شقیق کے بعد مسروق کے حوالے کے بغیر کی حدثه عنہ کا لفظ آ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد قال قال عبداللہ بن مسعود، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، جس کو نماز کے درمیان حدث لاحق ہو جائے، دیکھو نماز کے درمیان حدث لاحق ہو جانے کا الگ مسئلہ ہے، حدث کرنے کا الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی شخص نے جان بوجھ کے حدث کو کر دیا، اس کی نماز بالاتفاق ٹوٹ گئی، اور اب اس کو نماز کے لیے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی کی غلطی سے حدث لاحق ہو گئی ہے تو وہ 2 کام کر سکتا ہے، بنا بھی کر سکتا ہے اور اجتناب بھی کر سکتا ہے، اگرچہ اجتناب افضل ہے لیکن بنا کرنے کی گنجائش موجود ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ احناف کے ہاں ہی بنا ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بنا نہیں ہے، ہر صورت میں اجتناب ہی کرنا ہے۔ احناف بھی کہتے ہیں کہ بنا کرنا غیر افضل ہے، اصل اجتناب ہے، اجتناب کرنا چاہیے، لیکن بنا والی روایات جب موجود ہیں تو ان روایات کی وجہ سے بنا کو غلط نہیں کہہ سکتے،
اور بنا کی روایات موجود ہیں، کتاب الاستحاضہ پیچھے استحاضے کی روایت وہاں پہ گزر چکی ہیں، ان سے استدلال کرتے ہیں لیکن ضرورت نہیں. چلو جی. اذا فسا احدکم فی الصلاۃ، اگر نماز میں ریح کوئی خارج کرے، فلینصرف، تو اس کو چاہیے کہ جائے، فلیتوضا، اور وضو کرے، ولیعد الصلاۃ، اور وہ نماز کا اعادہ کرے، یعنی نماز کا بنا نہیں کرے گا، نماز کا استئناف کرے گا. اس لیے کہ اذا فسا احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی ریح خارج کرے، ٹھیک ہے، ریح خارج کرے، ریح خارج ہو جائے کا ذکر نہیں ہے، ورنہ ہوتا ہے وَإِذَا فُسِيَ أَحَدُكُمْ، ٹھیک ہے. وَإِذَا فُسِيَ، فسا احدکم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ریح خارج کرے. چلو جی. باب المزی یا باب المزیون دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے. باب المزی یا باب المزی، ٹھیک ہے، یا کی تشدید کے ساتھ اور زا کے زیر کے ساتھ، اور زا کے سکون اور یا کے زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. چلے جی. باب المزی، مزی کے بارے میں مختلف باتیں ہیں، بہت سی باتیں مزی کے بارے میں. مزی کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مزی پیشاب کی طرح ہے، جس طرح پیشاب ہے مزی بھی اس طریقے سے، ٹھیک ہے. چنانچہ اس کا استنجا کیا جائے گا جیسے پیشاب کا استنجا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بعض حضرات کے نزدیک مزی کی صفائی صرف پانی سے ہو سکتی ہے، ڈھیلے سے نہیں ہو سکتی. بعض حضرات کے نزدیک اگر مزی نکلے تو شرمگاہ کو بھی دھونا ہے اور خصیتین کو بھی دھونا ہے. یہ شرمگاہ کو دھونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ خصیتین کو دھونا ضروری ہے. اور بالاتفاق جس کپڑے پہ مزی لگ جائے اس کپڑے کو دھونا ضروری ہے. بعض حضرات کے نزدیک صرف رش ماء کافی ہے، لیکن وہ انتزاع ماء بھی جن روایات میں آیا ہے وہ بھی غسل کے حکم میں ہے. وہ رش ماء کے انتزاع ماء غسل کے حکم میں ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر، اس لیے یہاں پر بھی انتزاع ماء کو غسل ماء سے تعبیر کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ اہم مسئلہ ہے کہ مزی جس کپڑے کو لگ جائے تو وہ کپڑا بالاتفاق نجس ہے، لیکن شیعہ حضرات وہ فرماتے ہیں کہ مزی پاک ہے اور جس کپڑے پہ لگ جائے وہ بھی ناپاک نہیں ہوتا، تو ان کی کوئی مستدل وغیرہ نہیں ہے. البتہ بات بالکل واضح ہے ان روایات کے اندر، ساری روایت کا خلاصہ میں نے رکھ دیا. چلے جی. دیکھو یہ روایت نا مختلف طریقے سے روایت ہے، اور سب کا حاصل اور خلاصہ یہ کہ حضرت علی جو ہے ان کو مزید بہت کثرت سے آتی تھی، تو انہوں نے حضرت مقداد کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھجوایا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ روایت میں آتا ہے. بعض حضرات نے کہا نہیں خود حضرت علی نے پوچھا، اور بعض حضرات نے کہا نہیں حضرت مقداد کے ذریعے سے پوچھا، اس لیے کہ حضرت علی حضرت فاطمہ چونکہ ان کے گھر میں تھی تو ایک شرم محسوس ہوتی ہے. بعض نے کہا نہیں چونکہ خود حضرت علی نے پوچھا ہے اور علم میں کوئی شرم نہیں ہوتی تو اس لیے حضرت علی نے پوچھا. میں کہ علم میں شرم کی بات نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ کسی اور کے ذریعے سے ایک بات پوچھوائی جا سکتی ہے، تو خود بے شرم بننے کی کیا ضرورت ہے، کسی اور ذریعے سے بات ہو سکتی ہے. اس لیے راجح یہ ہے کہ بات حضرت علی کے ہے، لیکن حضرت علی کے بارے میں پوچھوائی حضرت علی نے پوچھوائی کسی اور سے. کنت رجلا مزان، مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، فجعلت اغتسل حتی تشقق ظہری، میں اتنا دھوتا تھا کہ میری کمر دکھنے لگی، یعنی مجھے تکلیف پڑوا گیا. فذکرت ذلک للنبی، میں نے نبی سے ذکر کیا، او ذکر لہ، یا آپ سے ذکر کیا گیا. ہاں جب مزید دیکھو تو اپنی شرمگاہ کو دھو لو اور وضو کر لو، ایسا وضو جیسا کہ تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو. فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ، اور جب تم منی نکالو، فَاغْتَسِلْ، یعنی جب منی نکلے تو اس وقت غسل کرنا ہے، غسل صرف مزید کے اوپر نہیں ہوگا.
اذا دنا من اہلی فخرج منه المزی، جب گھر والوں کے پاس جاتا تو مزی آ جاتی، ماذا علی اس کے اوپر کیا ہے، فقال عندي ابنته فإن عندي ابنته، مجھے میرے پاس ان کی بیٹی ہے، وانا استحی ان اسأله، مجھے ہے آتی ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، قال المقداد، تو مقداد نے کہا فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك فقال اذا وجد احدكم ذلك، جب تم ایسا پاؤ تو فلينتزح فرجہ اپنی شرمگاہ کو دھو لو، فلیتوضا، وضو کر لو، وضو علی الصلاۃ، نماز کا وضو کر لو، صحیح ہے بھائی، چلے جی۔ لیغسل ذکرہ وانثییہ، کہ شرمگاہ کو بھی دھو لو، انثیین کو بھی دھو لو۔ کیا جواب دیا تھا اس کا؟ کہ آپ نے فرمایا کہ ذکر کو دھو لو، ساتھ انثیین کو بھی دھو لو، خصیتین کو بھی دھو لو، تو اس کا کیا جواب دیا تھا آپ کو؟ جی میں تو سو رہا ہوں، سو رہے ہو نا، اٹھ کے بیٹھو یار، وہاں کیسا اتنا نیچے ہو کے بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں کرو، سونے سے پہلے سن رہے ہیں۔ چلو بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن روایات میں خصیتین دھونے کا ذکر فرمایا وہ تبریدن فرمایا، علاجن فرمایا، کہ جس بندے کو مزی کی کثرت ہوتی ہے تو اس کا انتشار خصیتین کو دھونے سے ٹھنڈک میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک سہولت ہو جاتی ہے کہ مزی کم آتی ہے، تو آپ نے علاجن فرمایا ہے، آپ نے حکم شرعی بیان نہیں فرمایا۔ چلے جی، وہی روایت ہے، قال ابو ذر رواہ الثوری و جماعت عن هشام عن نبی عن مقداد عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات اس طریقے سے ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ القعنبی قال حدثنا ابی عن هشام عن عروة عن ابیہ عن حدیث حدثه عن علی بن ابی طالب قال قلت لمقداد فذكر معناه، اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ قال ابو داؤد، ہاں پڑھو جی۔ یہ دوسری روایتیں بتا رہی ہیں کہ ان میں انثیین کا ذکر نہیں آیا، تو یہ ایک بتانا مقصود ہے کہ اصل تو غسل فرج ہے، اس کے علاوہ دوسری جگہ کا دھونا لازمی نہیں ہے، اصل روایات میں یہ نہیں آیا۔ ٹھیک ہے جی، چلو جی آگے چلو۔ یہ وہی واقعہ ہے لیکن سہل بن حنیف کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، سہل بن حنیف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی واقعہ اسی طرح کا ہے لیکن سہل بن حنیف کو آپ نے کیا تاکید فرمائی، دیکھو جی۔ مجھے مزید بہت شدت سے آتے وقون تو شروع میں انہوں اختصار، اور میں کثرت سے غسل کرتا تھا، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء، تجھے وضو کرنا کافی ہوگا، فقلت یا رسول اللہ کیف بما یصیب ثوب منه، میرے کپڑوں پہ لگ جائے تو میں اس صورت میں کیا کروں، قال یکفیک بان تاخذ کفا من ماء، تم ایک مٹھی پانی کے لو اور پھر فتنزح بها من ثوبك، اور اپنے کپڑے کے اوپر نزع کر دو، اس کو اس کے اوپر بہا دو، حیث ترا انه اصابه، جہاں وہ مزی پہنچی ہے۔ تو یہاں پر مطلب یہ کہ پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے، بس جس جگہ مزی لگی ہے اس جگہ دو۔ تو یہاں پہ تنزہو کو بعض حضرات نے صرف رش الماء کے حکم میں لیا، یہاں پہ تنزہو رش الماء کے حکم میں نہیں ہے بلکہ غسل ماء کے حکم میں، ٹھیک ہے جی۔ اناف کا واضح سے جواب ہے، وہ تفصیل ہے لیکن بس مختصر ہی۔ چلو جی، دیکھو ایک قاعدہ آ گیا، اما یوجب الغسل، غسل کن چیزوں سے بات ہے، عن الماء یکون بعد الماء، کہ پانی کے بعد ہوگا، فقال، آپ نے فرمایا ذالک المذی، وہ تو مذی ہوتا ہے، وکل فحل یمزی، اور ہر جوان کو مذی آتی ہے، فتغسل من ذالک فرجک، اس سے اپنے فرج کو دھو لو، وانثیک، اور اپنے انثیین کو دھو لو، وتوضا، پھر وضو کرو، وضو کل الصلاۃ، جس سے کہ تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ اس کے بعد بعض حضرات نے باب مباشرت الحائض کو قائم کیا کہ یہ حائض کی مباشرت کے حوالے سے ہے،
لیکن بات اتنی سی ہے کہ حیض کی مباشرت حائضہ کے سے مباشرت یعنی قریب ہونے سے مرد کو جو ہے وہ مزی آنے لگتی ہے، تو اس مناسبت سے اس باب کو لکھ دیا۔ حائض کے ساتھ مباشرت کے حوالے سے آگے تفصیل آئے گی جی۔ کیا میرے لیے میری بیوی میرے لیے حلال ہے جب سے وہ حائضہ ہوتی ہے؟ تو قال آپ نے فرمایا ما فوق الازار، ما فوق الازار، ازار سے اوپر تمہارے لیے جائز ہے۔ وذکر مؤاکلۃ الحائض ایضا، اور آپ نے حائضہ کے ساتھ کھانے پینے کے بارے میں بھی ذکر کیا، تو یہی جواب ملا۔ وساق الحدیث، اس طریقے سے تفصیلی حدیث ہے۔ سعد الاغتشی، ٹھیک ہے، اس کے نیچے لائن لگاؤ، سعد الاغتشی۔ دیکھو اس کے بارے میں بتانا، وہ ہوا ابن عبداللہ، وہ ابن عبداللہ ہے۔ چلیں ہاں وہی سوال ہے، آپ نے کیا جواب دیا؟ لیکن بچنا افضل ہے۔ دیکھو ایک چھوٹی سی بات تھی، اس کی اضافت بنی تو اضافت کے ساتھ ایک اور روایت نقل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیس ہوا بالقبیح سے کون مراد ہے؟ ہاں سعد الاغتش، یہ جو ہے اس کے بارے میں ہم دو رائے دے رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں۔ باب فی الاغتسال، اغتسال کہتے ہیں دیکھو خروج منی کی وجہ سے ہمیشہ غسل واجب ہوگا، بہر صورت خروج منی سے غسل واجب ہوگا، ٹھیک ہے، بدیسی کو بندہ داڑھی سے کھیلتا رہے لیکن غسل واجب ہوگا، صحیح ہے۔ تو لیکن جب جماع ہوا اور جماع کے بعد خروج منی نہیں ہوا تو اس کیفیت کو کہتے ہیں اغتسال، ٹھیک ہے، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ اغتسال۔ چنانچہ پہلے صحابہ کرام میں اغتسال کے حوالے سے مسئلہ تھا کہ پہلے محض اغتسال سے غسل واجب نہیں سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے کپڑوں کی کمی تھی کہ کپڑے ظاہر بات ہے دھوتے تھے اور دھونے کی وجہ سے کپڑا پرانا ہو کے کمزور ہو جاتا، پھٹ جاتا تھا، ٹھیک ہے، یا پھر ایسا ہوتا تھا کپڑا اتنا زیادہ ہوتا نہیں تھا تو ایک ہی کپڑے کو بچھا کر میاں بیوی اس پہ سوتے تھے تو اس میں ذرا بتا قریب سوتے تھے تو قریب سونے کی وجہ سے مجامعات زیادہ ہوتی تھی، مجامعات زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر دفعہ انزال نہیں ہوتا تھا، تو کہا کہ اب کیا کریں جی، جب تک انزال نہیں ہوتا اس وقت تک غسل نہیں ہے، یہ پہلے حکم تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ ساری بات یہاں پر ہے۔ الماء من الماء کا یہ مطلب ہے کہ پانی سے نہانا اس وقت ہے جب پانی آ جائے یعنی منی آ جائے۔ چلو جی، مجھے بعض ایسے لوگوں نے بتایا جن سے میں بہت راضی ہوں، جو بہت اچھے لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ بات بتائی حضرت سعد بن سعدی سے۔ ہاں کیا بات ہے، ان رسول اللہ انما جعل ذلک رخصتا، اللہ کے نبی نے لوگوں کے لیے آسانی دے دی، قبل اسلام کے اندر لقلت الثياب، کپڑا کم ہونے کی وجہ سے، کپڑا کم ہونے کی علت میں نے بتا دی آپ کو۔ ثم امر بالغسل، پھر بعد میں غسل کرنے کا حکم دے دیا، ونہى عن ذلك، اور سابقہ رخصت سے منع فرما دیا۔ قال ابو داؤد الماء من الماء، یعنی سابقہ رخصت کون سی تھی؟ الماء من الماء، وہ سابقہ رخصت تھی۔ بھی آپ لوگ ساتھ ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پھر کہیں اور گھوم رہے ہیں؟ دماغ بھگا رہے ہیں تو بھگا نہیں رہے، ہم آرام سے چل رہے ہیں۔ چلو جی، تو بہت سے جوان اس بات سے پریشان تھے کہ ان الماء من الماء کے پانی سے ہے، کان رخصتن رخصها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بدء الاسلام، یہ رخصت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں دی تھی۔ ثم امر بالاغتسال بعد، پھر بعد میں آپ نے اغتسال کا حکم دے دیا۔ چلیں جی،
جب آدمی عورت کے چاروں شعبوں کے درمیان بیٹھے مراد جماع ہے، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ اور خِتان خِتان سے ٹکرا جائے، التقاء قطعین ہو جائے، ٹھیک ہے، فقد وجب الغسل تو غسل واجب ہو جائے۔ اصل میں یہ قصہ ایسے نہیں، یہ قصہ ایسے تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اختلاف ہوا، بعض حضرات نے کہا الماء من الماء، بعض حضرات نے کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ بتائیں۔ حضرت حفصہ فرمانے لگی مجھے نہیں پتا۔ پھر حضرت عائشہ کے پاس پیغام بھیجا تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ حضرت عائشہ نے یہ والی بات فرمائی، اذا قعد بین شعبها الاربع والالزق الختان بالختان فقد وجب الغسل، ٹھیک ہے، یہی بات حاشیے میں تفصیل سے لکھی ہے۔ چلو جی، اس کے اوپر پھر صحابہ کا اجماع ہو گیا، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہو گیا، پہلے اختلافی بات۔ کان ابو سلمہ یفعل ذلک، یعنی اس کے بارے میں فتویٰ دیتے تھے، لیکن پھر وہ حضرت عمر والا مسئلہ ہوا، پھر وہ ساری بات ختم ہوئی۔ چلو جی، باب فی الجنب یعود، باب فی الجنب یعود، کہ جب جنبی آدمی دوبارہ کام ڈالنے آئے، ٹھیک ہے، دوبارہ بیگم صاحبہ کے پاس آنے کی کوشش کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور یہ رباعیات میں سے پڑھو جی۔ حمید الطویل کے نیچے لائن لگاؤ، حمید الطویل کے نیچے۔ طاف ذات یوم علی نساء فی غسل واحد، آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ مجامعت فرمائی ایک ہی غسل کے ساتھ۔ قال ابو داؤد وهكذا رواه هشام بن زید عن انس ومعمر عن قتادہ عن انس، ان سب روایات میں حمید الطویل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، سمجھ رہے ہو، یعنی حمید الطویل کا حوالہ نکل گیا۔ حضرت انس بن مالک سے حمید الطویل کی جو روایت ہے یہ رباعی ہے، بقیہ جو روایات ہیں وہ رباعیات میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ومعمر عن قتادہ عن انس وصالح بن ابی الاخضر عن الزہری كلهم عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب حضرت انس سے، لیکن وہ رباعی کی وجہ سے حمید الطویل سے روایت نقل کی گئی ہے۔ اور حمید الطویل کے حالات میں نے دیکھے تھے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، چلو اس کی تفصیل ہے، آگے تفصیل ہے، اسی بات کی آگے تفصیل ہے۔ اب الوضوء لمن اراد ان یعود، کہ جس بندے کا ارادہ ہو لوٹنے کا اپنی بیوی، تو اس کو چاہیے کہ درمیان میں وضو کر لے، یہ اس کے لیے اچھا ہے کہ اس کو نشاط حاصل ہو جائے گا۔ اگر وہ دوبارہ اپنی بیوی کے پاس یا کسی دوسری بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے تو پھر وہ اس طریقے سے معاملہ کرے۔ وہ ایک صاحب کہتے ہیں نا، ہمارے جو دفتر کے صدر ہیں روزانہ اپنی بیگم کو کا بوسہ لیتے ہیں، پھر دفتر میں آتے ہیں، تو 3-4 دن کے بعد آدمی کہنے لگا یار اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو کیوں؟ 3 دن سے میں بھی اس کا بوسہ لے کے آؤں، مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ دوسری بیوی نے مطلب کسی آدمی کی اپنی بیوی ہے، اس کی بات ہے، ٹھیک ہے، دوسری بیوی کے پاس جانا جائے تو اس کے درمیان چاہیے کہ درمیان میں وضو کر لے، یا اپنی بیوی کے پاس دوبارہ جانا چاہتا ہے تو اس کے درمیان وضو کر لے، ٹھیک ہے بھائی، چلو جی، یعنی دوسری بیوی کے پاس جانا نہیں، ایک آدمی کی 2 شادیاں اس کی بات کر رہا ہوں میں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ تو ایک سے بھی محروم ہیں، اس لیے صبر کریں آپ۔ ہاں، آپ نے ہر ایک کے پاس غسل کیا، ٹھیک ہے، یعنی یہ 2 واقعات ہیں، یعنی کہ پہلے ایک واقعہ تھا ایک غسل کا، اب 2 واقعات، ٹھیک ہے۔ دیکھو ابھی رافع جو کہتے ہیں نا فقلت له، تو میں نے اللہ کے نبی، ابھی رافع جو ہیں یہ آپ سے کہنا میں نے الا تجعلوا غسلا واحدا، اب ایک غسل کر لینا، اب ایک غسل کر، قال هو ازکا، آپ نے فرمایا کہ ھذا ازکا، یہ زیادہ اچھا ہے، واطیب، زیادہ طیب ہے، واطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قال ودود وحدیث انس اصح من هذا، حدیث انس سے زیادہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو 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 کوئی اشکال نہیں ہوا آپ لوگوں کو کیا؟ ہاں
تو جواب تو ہو گیا نا، یہ زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور کوئی اشکال نہیں ہوا؟ اجتماع کیا ہوا؟ ابو رافع تو صحابی ہیں۔ پھر اشکال یہ ہی سلمہ کا رافع سے سماع ثابت ہے، یہ کیوں آپ کو اشکال نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل کا وہ دو سے سماع ثابت ہے، اس پہ اشکال کیوں نہیں ہوا؟ ارے چھوڑو، صحیح اشکال بتاؤ، کوئی اشکال نہیں ہوا کسی کو؟ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کے ساتھ جماع فرمایا، اور جماع فرمانے کے بعد نہائے، پھر دوسری کے ساتھ پھر نہائے، پھر تیسری کے ساتھ پھر نہائے، پھر چوتھی کے ساتھ پھر نہائے۔ ابو رافع نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں نہا رہے ہیں؟ آپ ایک ہی دفعہ غسل فرما لیں۔ یہ سارا قصہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہر دفعہ غسل سے پاکیزگی آتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب بات ہے۔ ہاں یہ سوال ہے، لیکن سوال اس طرح نہیں ہے کہ ابو رافع کو کیسے پتا، وہ تو اللہ کے نبی کا عمل تھا۔ ابو رافع کون ہوتا ہے اللہ کے نبی سے پوچھنے والے؟ ابو رافع اللہ کے نبی کے خادم تھے جو آپ کے لیے پانی بھر کے لے کے آ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جب ایک دفعہ پانی بھر کے لایا، دوسری دفعہ پانی تو یا رسول اللہ اتنا زیادہ مشقت فرما رہے ہیں کہ پانی سے نہا رہے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر نہا رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، تو آپ ایک ہی دفعہ غسل فرما لیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ اطہر ہے، اطیب ہے اور ازکا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ابو رافع تو خادم تھے، پانی لانے والے تھے نا، تو پانی لاتے لاتے کہا یا رسول اللہ بار بار آپ نہا رہے ہیں، تو یہ کپڑے اتارنے کی، پہننے کی تکلیف کر رہے ہیں، اور ضرورت نہانا بھی۔ ابو رافع تو جوان آدمی تھے نا، اللہ کے نبی تو ضرورت جوانی کی سرحد سے پاس جا چکے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کی خاطر دیکھیں، آپ کے والد بار بار استنجا کرے، بار بار واش روم جائے استنجا کرے، تو آپ اپنا دروازہ کھولنے کے لیے بولو گے یا ابا کی تکلیف کو دیکھو گے؟ ابا کی تکلیف کی، ابو آپ نہ چلیں، آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رات کو ٹانگیں دبانی پڑیں گی، یا اس لیے کہہ رہے ہو کہ ابا کو تکلیف ہوگی، ہے نا؟ تو ابو رافع جو اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے تو اپنی بالٹی بھرنے کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی وجہ سے فرما رہے ہیں۔ عرض کرے چلو جی۔ اس کا ارادہ ہو کہ دوبارہ جائے تو فلیتوض، وضو کر لے، بینہما وضوءً، دونوں جماع کے درمیان وضو کرے۔ اور روایات ان میں فإنه انشط للعود، یہ واپس جانے کے لیے زیادہ نشاط کرنے والی ہے۔ بس یہ استحباب پہ مبنی ہے، بس اتنا کریں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ ہم انشاءاللہ میں پوری دعا کروں گا، کل مفتی نور الامین سے مطالعہ نہ کریں، نہ کریں، پوری دعا کروں گا تو پھر میں جلدی آ جاؤں گا، پھر لمبا پڑھ لیں گے۔